معراج کی رات کا واقعہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، کائنات کیوں رک گئی؟ شب معراج کے آنے سے پہلے یہ واقعہ ضرور سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو جیسے زدن میں بظاہر دونوں ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج وقت کے نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے مکہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان کرو، میری حمد و تقدیس کرنا بند کر دو، آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کرو، میری فرما برداری کا کلمہ اپنے سر سے باندھ لو، اور اے جبرائیل میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے، اسرافیل سے کہہ دو کہ وہ سور کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دے، اسرائیل سے کہہ دو کچھ دیر کے لیے روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے، سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کرے، مالک سے کہہ دو کہ دوزخ کو تالا لگا دیں، جنت کی روحوں سے کہہ دو کہ آرا اور پیراستہ ہو جائیں، جنت کے محلوں کی چھتوں پر کمر بستہ کھڑی ہو جائیں، اور جنت کے جو محل ہیں ان کی چھتوں پر اس طرح سے کھڑے ہوں کہ یوں معلوم ہو جیسے سربستہ کھڑے ہیں، مشرق سے مغرب تک جس قدر قبریں ہیں ان سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج کی اس ویڈیو میں واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن و حدیث اور سیرت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ چشم زدن میں عالمہ بالا کا نقشہ بدل جاتا ہے، حکم الہی ہوا، اے جبرائیل اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے جاؤ۔ حکم الہی سن کر جبرائیل امین علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو بھی میسر نہیں ہوگی۔ دکھ کی بات ہے دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات ہے سوچی تک نہ ہوگا۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہیں ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب کس قدر پر کے افراد ہے، مطلع باطل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت طاری ہے، رات آہستہ آہستہ کیف و نشاد کی مستی میں مست ہوتی جا رہی ہے، ستارے پوری آب و تاب کے ساتھ جم رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت خاموشی کا عالم طاری ہے، نصف شب گزرنے کو ہے کہ یہ قائم آسمانی دنیا کا دروازہ کھولتا ہے، انوار و تجلیات کے جلوے سمیٹے حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جمٹ میں جتنی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب میں ہے، آنکھیں بند کیے دل بیزار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو اور بھی بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دلوں کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم رب بھی ہوتا ہے، اے میرے جبرائیل اے میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے کہ پھر تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے، اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبرائیل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات سے مس کر امام ذبی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل کیسے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ آیا ہے، پروانہ پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیے۔ زمین سے لے کر آسمانوں تک ساری پر مشتاق کے دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ معراج نبوت میں یہ بات درج ہے، چنانچہ آپ نے سفر کی تیاری شروع کی۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کھول دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس ایک آنے والا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا،
سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا۔ اس کے بعد میرے دل کو دھویا گیا، پھر وہ ایمان و حکمت سے لبریز ہو گیا۔ اس قلب کو سینے میں اس جگہ پر رکھ دیا گیا۔ بخاری شریف کی جلد نمبر اول میں صفحہ نمبر 568 پر یہ بات درج ہے۔ مسلم شریف کی بات کی جائے تو جلد اول صفحہ نمبر 92 پر یہ بات ہے کہ مسلم شریف میں ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ صاف کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رہ کر سینہ بند کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قلب ہر قسم کی غلطی سے پاک اور بے عیب ہے۔ اس میں 2 آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، 2 کان ہیں جو سنتے بھی ہیں۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 610 پر۔ سینہ اقدس کی شک کیا جانے پر کئی حکمتیں ہیں، جن میں ایک حکمت یہ ہے کہ قلب اطہر میں ایسی قوت قدسی شامل ہو جائے جس سے آسمانوں پر تشریف لے جانے اور عالم سماوات کا مشاہدہ کرنے، بالخصوص دیدار الہی کرنے میں کوئی دقت اور دشواری پیش نہ آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھ دیا گیا۔ علامہ کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جو امامہ پہنایا گیا، وہ امامہ مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7000 سال پہلے کا تیار کیا ہوا تھا۔ اس کے تعظیم و تکریم کے لیے اس کے ارد گرد کھڑے تھے فرشتے، جو 70,000 فرشتے تعینات تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کی ایک چادر پہنائی، زمرد کی نالین مبارک پاؤں میں زیب تن فرمائی، یعقوب کے کمر باندھا۔ یہ بھی معراج نبوت صفحہ نمبر 601 پر یہ بات درج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کا حلیہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سرخ یاقوت مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی گونجتی تھی، ٹانگیں دم مرجان سر اور اس کی گردن یاقوت سے بنائی گئی تھی، بیشت زین پر اس پر کسی ہوئی تھی جس کے ساتھ سرخ یاقوت کے 2 رکعت اور اویزاں تھے، اور اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ وقت بھی آ گیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم براق پر تشریف فرما ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق کی رسی تھام لی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑ لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نظیم کو سنبھالا۔ حضرت امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف تھے۔ فضا فرشتہ کی درود اسلام کی ابتداؤں سے گونج اٹھی اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درود و اسلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ رات اور وہ ذات اور لطف و کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب و مکرم بندوں کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گردنواں کو ہم نے بڑا بنا دیا ہے تاکہ اس بندے کے عمل کو اپنی نشادیاں دکھائیں۔ آیت کا ترجمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گڑی کس قدر دل نواز تھی کہ جب مکان سے لامکان تک نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو دلہا بھی نور، میزبان بھی نور تو مہمان بھی نور۔ نوریوں کی یہ نورانی بارات فلک بوس پہاڑوں، بے آباں ریگستانوں، گھنے جنگلوں، چٹیل میدان اور سبز و شان داغ وادیوں پر، پرخطر ویرانوں پر سستا مرسر سراتی ہوئی وادی بسا میں پہنچتی ہے۔ پھر جہاں بے شمار درخت ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ حضور یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کیجئے، یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ ہے۔ نفل کی ادائیگی یعنی یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ ہے۔ نفل کی ادائیگی کے بعد پھر سفر شروع ہوتا ہے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان فرماتے ہیں کہ معراج کی رات سرخ سے پہلے گزرا ہوا میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا۔ علماء کرام نے خوش آمدید کہنے کے لیے اور تقریباً 1,24,000 پیغمبر، انبیاء کرام اور مرسلین استقبال کے لیے بے چین اور بے قرار کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جس سے باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گھر کے پاس آئے جو اس جگہ موجود تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پتھر میں اپنی انگلی مار کر اس میں سوراخ کر دیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر کی جلد صفحہ نمبر آفتاب نبوت۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں، صحن حرم میں نور ہی نور چھایا ہوا ہے۔
ستارے مانگ پڑھ رہے ہیں، قدسی سلامی دے رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دے رہے ہیں، تمام انبیاء اور رسول صفے درس کھڑے ہو رہے ہیں۔ جب صفے بن چکی تو امام انبیاء فخر دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء، تمام رسول کی اقتداء میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اعلان کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سارا تسلیم خم کیے ہوئے کھڑے ہیں۔ بیت المقدس نے آج تک ایسا دل نواز منظر اور روح پرور سما نہیں دیکھا تو رفعت کے پرچم بلند ہونے پر شروع ہوتے ہیں، درود و سلام سر فضا ایک مرتبہ پھر گونج اٹھتی ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہاں پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے، یہاں سے پھر وہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، وہ براق کی رفتار کا یہ علم تھا جہاں نگاہ کی انتہا ہوتی ہے، وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر سے پوچھا، دربار نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا گیا جبرائیل۔ دربار نے پوچھا تمہارا ساتھ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دربار نے کہا مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولے جائیں گے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کے جلیل القدر فرزند ہیں، خاتم المرسلین یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دادا جان کہہ کر حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام ارشاد فرمایا، حضرت آدم کا جواب بھی عرض کیا اور اپنے عظیم فرزند کو دعائیں سے بھی نوازا۔ اس کے بعد مہمان عرش حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ پہلے آسمان کی طرح رکاب نے دوسرے آسمان کا دروازہ کھولا، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس یادگار ملاقات اور آسمان کے ملکوتی مشاہدات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ تیسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ السلام سے کرائی گئی۔ تیسرے آسمان کی مشاہدات نورانی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے آسمان پر پہنچایا گیا۔ چوتھے آسمان پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کرائی گئی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج طے کرتے ہوئے 5ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 6 آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چشمان مقدس اشک بار ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کو دیکھ کر رشک کے آنسو جھلک پڑے۔ آپ کی زبان اقدس سے بے اختیار نکلا کہ خدائے بزرگ و برکت کے یہ برگزیدہ رسول ہیں جن کی امت کو میری امت پر شرف عطا کیا گیا۔ میری امت پر جیسے بزرگی عطا ہوئی، یہ وہی رسول برحق ہیں جن کی امت کو میری امت کے مقابلے میں کثرت کے ساتھ جنت میں داخل کیا گیا۔ مہمان ذی حشر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تخلیق میں واحد ہستی ہیں جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک سفر کیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو 5 نمازوں کا تحفہ عنایت کیا۔ معراج کا واقعہ جس رات پیش آیا، اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں مقیم تھے۔ آپ نے یہ بات لوگوں کو بتائی تو سب نے ہلکے میں لے لیا اور مشرکین طعنہ دینے لگے کہ رسول اللہ آسمان پر گئے ہیں۔ سب نے تردید ہی پر جب لوگوں نے حضرت ابوبکر کو اس بات کے بارے میں آگاہ کیا تو حضرت ابوبکر نے فوراً تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات رسول اللہ نے بتائی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں بالکل۔ ابوبکر نے کہا رسول اللہ نے بتائی ہے تو پھر سچ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت متاثر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو لقب دیا صدیق اکبر کا۔ صدیق کا لقب دیا۔ مکہ کا ایک شخص شام اور فلسطین زیادہ سفر کرتا تھا، پھر اور بولا اگر آپ واقعہ راتوں رات مسجد اقصیٰ اور پھر آسمانوں میں گئے ہیں تو مجھے مسجد اقصیٰ کا پتہ ہے، میں آپ سے سوالات پوچھتا ہوں، آپ جواب دیں۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصیٰ اور اس کے خد و خال کے متعلق بے شمار سوالات کیے۔ رسول اللہ نے سب کے سب ٹھیک جواب دیے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جوابات کو درست قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے پردے میں بات کرنے کا شرف حاصل کیا، کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ کائنات میں افضل ترین رات اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں بطور تحفہ دیں، جن کی تعداد بعد میں کم کر کے 5 کر دی گئی۔ اللہ
پاک ہمیں دین اسلام کا پیروکار بنائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین آمین۔